جب امام سجاد علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو دمشق کے بازاروں سے لے کر یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ یہ پورا واقعہ میں آپ کو تفصیل سے اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہک اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے اعلیٰ لباس زیر تن کیا اور اپنی سرتاپا چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، اے بہن، کیا آپ اس عورت کو پہچانتی ہیں؟ بی بی ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند ابن عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ لوگوں نے آپس میں کیا گفتگو کی؟ پھر اس کے بعد پراسرار طور پر اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورہ، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جو ہی ہند نے مدینے کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم کس مدینے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود یہ کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھر والوں سے بہت محبت ہے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اس گھر والوں کے کس افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، امام علی علیہ السلام کی اولاد کا معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور اپنے آقا امام علی علیہ السلام کی پاک بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیاں زینب و کلثوم کا حال جاننا چاہتی ہوں اور اسی طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دوسرے بچوں کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہند کی بات سن کر اشک بھری آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو اور جس کے بارے میں پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تم حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو تو دیکھو، تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی علیہ السلام کے اولاد کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم غازی عباس علیہ السلام سمیت تمام نوجوانوں کو کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک حضرت سجاد علیہ السلام باقی ہیں جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتوان
استوا ہے، اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن۔ میں زینب ابن علی ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور وہ اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیو، یہ کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین علیہ السلام، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ گریہ کر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے، ممکن ہے کہ تمہیں دیکھ کر آزار پہنچائے۔ ہم اپنی تکلیف کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، باخدا مجھے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام سے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی تمام عمر بچی ہوئی زندگی کے لمحات اسی طرح گریہ کرتے ہوئے گزاروں گی۔ اے میری آقا زادیو، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتاری اور اپنا منہ پیٹتی ہوئی برہنہ یزید کے سامنے آ گئی۔ یزید اس وقت دوسرے ملکوں کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہند نے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند کیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسے رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر۔ جب یزید نے مکر و فریب کے یہ جملے کہے اور ہند کو چادر پہنائی تو ہند کہنے لگی، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی زوجہ کو بھرے دربار میں چادر اڑا رہا ہے اور اولاد رسول کو تو نے برہنہ حالت میں بازاروں اور گلیوں میں پھرایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر ان کو نامحرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری شرم کہاں مر گئی تھی؟ وائے ہو تجھ پر اے یزید، خدا کی لعنت ہو تجھ پر۔